شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے مقام بیضا پر اور اس کے سپاہیوں کے سامنے دیا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے کہنے پر روکنے آئے تھے۔ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے حقائق اور اپنے قیام اور جد و جہد کے علل و اسباب کی تشریح کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو برسر اقتدار دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور وہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم حکمران کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں یعنی بنو امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ فساد کو رواج دے رکھا ہے اور حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، خاندان نبوت سے مقدس مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کے مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ ہی مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کر لو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں۔ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسے آپ پہلے ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اسے تم نے دھوکہ دیا۔ یاد رکھو، تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم۔